بسم اللہ الرحمن الرحیم وخفض جناحک للمؤمنین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، خالق کائنات اپنی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب اپنے امتیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو اپنی رحمت والے بازوں میں لے لو۔ پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز میں مومنین کو اپنی رحمت والے بازوں میں لیا؟ سامعین محترم، میرے محبوب نے اس انداز سے مسلمانوں کو اپنی رحمت والے بازوں میں لیا کہ مسلمانوں کو ان کی زندگی کے اندر ہر جو معاملہ پیش آنا تھا اس کو کھول کر بیان فرما دیا، اس کو وضاحت اس کی فرما دی کہ اس انداز سے اس معاملے کو اگر آپ حل کریں گے تو اس کے اندر آپ کو کامیابی میسر آئے گی۔ سامعین محترم، توجہ سے سماعت فرمانی ہے کہ میرے محبوب نے تو مسلمانوں کو یہ بھی بتایا کہ اے مسلمان، تیرے دوسرے مسلمان بھائی کے تیرے اوپر اتنے حق ہیں۔ آج ہم نے اس ویڈیو کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم ان حقوں کو ادا کر رہے ہیں، اس حق کو ادا کر رہے ہیں جو محبوب نے ہمیں بتایا ہے، کہ ہم نے ان حقوقوں کو پورا کیا ہے جو ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ سامعین محترم، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان پر مسلمان کے 5 حق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کہے، اس کے سلام کا جواب دینا اس مسلمان پر اس کا پہلا حق ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، فرمایا جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا اچھا جواب دیا کرو۔ قرآن پاک کے اندر اس کی وضاحت مل گئی۔ اور دوسرے مقام پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کی عیادت کے لیے وہاں حاضر ہو، اس کی تیمارداری کے لیے جائے، اس کی تیمارداری کے لیے جائے، خیر خواہی کے لیے جائے۔ اور تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا جب وہ دنیا سے انتقال کر جائے تو مسلمان پر دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت بھی کرے، اس کے جنازے میں شریک بھی ہو۔ چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا جس وقت وہ کوئی دعوت دے، اپنی دعوت پر بلائے، تو چاہیے کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، اس کی دعوت پر حاضری دی جائے، اس کے بلانے پر حاضر ہوا جائے۔ اور 5ویں مقام پر ارشاد فرمایا جب اسے چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب بھی دیا جائے، جب وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ مسلم شریف کی ہے، فرمایا مسلمان پر 6 حق ہیں، 5 تو یہی بیان ہوئے، اور چھٹا ایک اور جو حق ادا کرنے کا حکم ہوا وہ یہ ہے، جو حق ادا کرنے کا حکم ہوا وہ یہ ہے کہ فرمایا جس وقت وہ نصیحت کا طالب ہو، وہ چاہتا ہو کہ مجھے نصیحت کی جائے، تو پھر دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اسے نصیحت کرے، یعنی کہ وہ نصیحت کی طلب رکھے کہ مجھے یہ نصیحت کرے، مجھے سمجھائے کہ میں اس معاملے کے اندر کس انداز سے رہوں۔ تو بندے کے اوپر حق ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ وہ کس انداز سے رہے اور کس انداز سے اس معاملے کو حل کرے کہ اسے کامیابی مل جائے۔ سامعین محترم، مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر، حقیقی معنوں کے اندر ان حقوق کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔